اموات ہوئی ہیں؟ ناصر صاحب نے تو بہت ساری غیر ذمہ دارانہ باتیں کر چکے ہوئے ہیں جی. وہ بالخصوص جو راولہ کوٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کو میں کشمیری مانتا بھی نہیں ہوں، راولہ کوٹ کوئی نہیں دی جی. آپ نے کہا نا چند عناصر ہیں ان میں شامل ہوں گے. سنیں نا جی، میں نہ کوئی ادارہ ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں ممبر اسمبلی ضرور ہوں. میرے پاس حتمی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ جی فلانا جو وہ بندہ کھڑا ہوا ہے وہ کس تنظیم کے ساتھ اور وہ ایک ایکٹیویٹی کیوں کرے، کیونکہ وہاں اس وقت افراتفری ہے. مگر وہاں بیچ میں ایسے لوگ شامل ہیں جن کے پاس ویپن بھی ہے اور وہ ویپن استعمال بھی کر رہے ہیں، تو دونوں طرف سے کراس فائرنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ کمیشن قائم ہو. کمیشن پہنچ عرض یہ ہے کہ آج سردار ابراہیم صاحب کی 23ویں برسی منائی جا رہی ہے. سردار ابراہیم صاحب قائد اعظم کے کارکن کہلاتے تھے اور انہوں نے اس سے متاثر ہو کے یہ تحریک چلائی. اس ریاست پاکستان کے قیام سے 26 دن پہلے علاقے قرارداد پاکستان جو ہے وہ ان کے گھر آب گزر سری نگر میں منظور ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ تحریک چلی. یہ نظریاتی تحریک تھی. ہماری ثقافت، ہمارا مذہب، ہمارا پانی، ہمارے راستے سارے جو ہے وہ اسی طرف چلتے ہیں اور بنیادی طور پہ تو یہ ایک مذہبی اور نظریاتی جو ہے وہ نیشن تھیوری کے حوالے سے جو موقف تھا اس پہ متفق تھے اور اس نتیجے میں یہ سیاسی اور بعد میں جو ہے یہ آرم اسٹرگل بھی رہی، جس کے نتیجے میں آج جو ایک خطہ جو ہے جسے آپ آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں یہ بھی آزاد ہوا اور گلگت بلتستان کا بھی جو خطہ وہ جو ہے وہ آزاد ہو کے اور وہ آج آپ گلگت بلتستان بھی جو ہے وہ کشمیر کے گریٹر کاز کا حصہ ہے. یہ سارے جو ہیں یہ معاملات آگے کی طرف بڑھے جی. اور اس کے بعد سردار ابراہیم صاحب نے 20 سال جو ہے وہ اسٹرگل کی لوگوں کو ووٹ دلوانے کے لیے اور یہ نظام حاصل کیا اور اس نظام میں یہ ادارے حاصل کیے اور اس کے تحت جو ہے تحریک آزادی کشمیر کو بھی آگے لے کے جانا ہے اور لوگوں کی جو عام لوگوں کی جو فلاح و بہبود ہے وہ بھی انہیں اداروں کے ذریعے ہونی ہے. اب جو اداروں کی اپنی کمی کوتاہیاں ہیں اپنی جگہ موجود ہیں، اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں سیاستدانوں کی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. یہ 5 سال جو پچھلے گزرے خاص طور پہ اسمبلی میں جو بہت سارے فیصلے ایسے تھے جو اسمبلی کے ذریعے ہونے چاہیے تھے وہ حکومت نے بائی پاس کر کے تو جا کے سڑکوں پہ کیے، جس کے نتیجے میں آج جو ہے وہ یہ اعتماد بھی اسمبلی پہ سے اتر گیا، سیاستدانوں پہ سے بھی اتر گیا اور یہ جو آج ایک کیوس آپ کو نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر، یہ بنیادی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جب رات کی تاریخی میں 48 ووٹ جو ہے وہ ایک آزاد امیدوار جب آئے گا سامنے اور اس میں تمام جماعتیں اگر اس کو 53 کیا اس میں سے 48 ووٹ اس کو مل جائیں گے اور جو وہ اپوزیشن آپ کی نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گی تو لوگوں میں دنیا پیدا ہوگی. دنیا کے نتیجے میں آج ہمیں جو ہے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس میں اب یہ جو عام آدمی کی ایک تحریک تھی، بنیادی حقوق کی تحریک تھی جس میں ہر جماعت سے جو ہے ہر آدمی اس کے اندر جڑا ہوا ہے، وہ ایک وقت آیا وہ ہائی جیک ہوگی، نظریاتی طور پہ بھی ہائی جیک ہوگی اور اس میں ہم کچھ ایسے عناصر جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں جو اس وقت پاکستان اور کشمیر کے لوگوں میں بھی دنیا پیدا کر رہے ہیں اور اس میں انٹرنیشنل بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی انٹرونشن ہے ان چیزوں کے اندر جو خرابی جو ہے اس وقت کشمیر کی ریاست کے اندر بھی پیدا کر رہے ہیں اور پاکستان کے میں نے آپ سے کہا نظریاتی طور پہ پاکستان سے کشمیریوں کو دور بھی کر رہا ہے. اس وقت اس مسئلے کے حل کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پھر فوج کمیشن بنا کے یہ جو ایک ایشو بنا ہوا ہے راولہ کوٹ کے اندر اس کو آن بورڈ کر کے پھر فوج کمیشن بنا کے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کر کے اس مسئلے کو حل کرنا. آپ نے کہا وہاں کے حالات خراب ہیں، وفاقی وزراء تو نہیں مان رہے کہ کوئی حالات خراب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح سیٹ ہے تھوڑی سی چیزیں. اور خواجہ آصف نے تو ذکر کیا تھا کہ 4 کے قریب ڈیتھ ہوئی ہیں. آپ بتائیں کتنی اموات ہوئی ہیں؟ آصف صاحب نے تو بہت ساری غیر ذمہ دارانہ باتیں کر چکے ہوئے ہیں جی. وہ بالخصوص جو راولہ کوٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کو میں کشمیری مانتا بھی نہیں ہوں، راولہ کوٹ کے لوگوں کو اپنے ساتھ کہا کہ جی یہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے میں ان کو جوڑتا ہوں. تو میں ان کی بات کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ
ख्वाजा आसिफ साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, और मैं आज आपके सामने भी कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब को कश्मीरियों से और बिलखसूस रावलाकोट पहुँच के लोगों से जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। कितनी अमवात हुई हैं जी, अमवात तकरीबन कितनी हुई हैं? वो तो 4 कह रहे हैं, दूसरी तरफ 81 कह रहे हैं, कितनी हुई हैं? हतमी कोई भी जो है वो फिगर नहीं है, यही सोशल मीडिया के ऊपर जो सामने आता है। बहरहाल जो हमारे रावलाकोट और गिरदनवा के जो इलाके हैं उनके अंदर हालात ख़राब हैं, ज़रूर हैं। वहाँ पे एक ये धरना भी बैठा हुआ है, वहाँ पे उससे हट के भी कुछ अनासर जो है वो चीज़ों को ख़राब करें। उससे हट के मीरपुर में भी कुछ न कुछ लगा हुआ है, कोटली में भी है, मुजफ्फराबाद जिस तरह फ़िलहाल पुराना है। बहरहाल ये है कि हमें जो है वो जो अभी मौजूदा हालात हैं उनके अंदर जो है हमें बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे उनको शामिल होते हुए लॉन्ग टर्म की डिसीजन करने पड़ेंगे, जैसे ये चीज़ें जो है वो दुरुस्त करनी पड़ेंगी। लास्ट वन मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बता दें कि आपने एक स्टेटमेंट दे दी, ये स्लीपिंग स्टेटमेंट है कि चंद अनासर वहाँ से मौजूदगी का फ़ायदा उठाने चाहते हैं। आप वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के बासी हैं, वहाँ वोट बैंक है आपका, खुल के नाम लें कौन से अनासर हैं, ताकि कश्मीरियों और पाकिस्तानी के बीच में दरार डालने वाले ऐसे शिद्दत पसंद अनासर फिर ना हो, क्योंकि नून लीग भी स्लीपिंग स्टेटमेंट ही देती है। फिर आप बताएं, स्लीपिंग स्टेटमेंट कोई नहीं दी जी। आपने कहा ना चंद अनासर हैं उनमें शामिल होंगे। सुने ना जी, मैं ना कोई अदारा हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं मेंबर असेंबली ज़रूर हूँ। मेरे पास हतमी मैं आपको नहीं बता सकता कि जी फलाना जो वो बंदा खड़ा हुआ है वो किस तंजीम के साथ और वो एक एक्टिविटी क्यों करे, क्योंकि वहाँ इस वक्त अफरा तफरी है। मगर वहाँ बीच में ऐसे लोग शामिल हैं जिनके पास वेपन भी है और वो वेपन इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग भी होती है। तो ये इसलिए चाह रहे हैं कि कमीशन कायम हो, कमीशन में ये सारे जो मौके पे जो चीज़ें हैं वो सारी सामने आए और लोगों के सामने जो असलियत है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो कमीशन बैठ के जो उसको इन्वेस्टिगेट करे कि जी इधर से क्या गलती हुई, इधर से क्या गलती है और किस किस्म के लोग जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। थैंक